खास मौजू पर खुदा का कलाम सीखा और वो मौजू था हमारी बेटियां हमारा एहसासा है। और फिर लास्ट संडे हमने इसी मौजू को आगे लेकर चलते हुए एक और मौजू पर हमने खुदा के पाक कलाम में से सीखा। क्या मौजू था गुज़श्ता इतवार का? खतरात, हिफाजत और इबादत। और गुज़श्ता इतवार मैंने आप लोगों को बताया था, वो गुज़श्ता इतवार पार्ट 1 था और आज हम इसको पार्ट 2 इसका कंप्लीट करेंगे। डेंजर्स, प्रोटेक्शन एंड वर्शिप। और गुज़श्ता इतवार हमने ये सीखा था कि ये खतरात शुरू से हैं और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमने ये खुदा के पाक कलाम से सीखा था और खास बात पर मैंने आप लोगों का ध्यान लगाया था कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो हमेशा याद रखेगा मैं और आप लोग हमेशा डेंजर जोन में रहेंगे। खतरात का सामना हमें किसी सूरत में हम करते रहेंगे। वो क्यों? मैंने एक वजह बताई थी। वो क्या वजह क्या है? वो वजह ये थी क्योंकि मैं और आप लोग इस दुनिया के नहीं। अगर इस दुनिया के होते तो फिर हम डेंजर जोन से बाहर होते। और फिर हमने ये भी सीखा था अगर मैं आप लोग डेंजर जोन में हैं तो हम इस बात के लिए खुदाम के शुक्रगुजार हैं, फिर खुदाम हिफाजत भी करता है, अपने लोगों की फिक्र करता है, पालना करता है, उनको संभालता है। और फिर जब खतरात हैं, फिर हिफाजत भी है, तो फिर मुझ पर और आप पर यह फर्ज हो जाता है कि मैं और आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदा खुदा की इबादत कर सके। अब जो लास्ट संडे बहन भाई नहीं आ सके थे, लास्ट संडे जो हमने 5 पॉइंट हमने खुदा के पाक कलाम से सीखे थे। पहला पॉइंट था कि मसीहों को खतरात का सामना है, था, है और आगे भी रहेगा। दूसरा पॉइंट हमने ये खुदा के पाक कलाम से सीखा था कि खतरात रूहानी भी हैं और जिस्मानी भी हैं। और उसके बाद हमने ये खुदा के पाक कलाम से सीखा था कि खतरात मुझे आप लोगों को कवानीन से भी हैं और हजूम से भी हैं। और उसके बाद चौथा पॉइंट हमने सीखा था कि खतरात अपनों से भी हैं और गैरों से भी हैं। और लास्ट पॉइंट जो 5वां पॉइंट था जो हमने सीखा था कि मसीहों को खतरात से नहीं डरना चाहिए। और लास्ट संडे मैंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया था जब हम ये कहते हैं कि बिलीवर्स इब्तिदा से डेंजर जोन में रहे हैं। और मैंने ये जिक्र किया था कि अगर हम सिर्फ छोटी सी सिर्फ इस बात पर नजर कर लें, खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्द यहूदा स्क्रूती को निकालकर मां सिवाय एक शागिर्द को, वो तो भाई मौत आई, लेकिन वो भी यूहन्ना रसूल उससे पहले जिन हालात में से गुजरा पतमस के जजीरे में आप लोग सभी जानते हैं। बाकी सब शागिर्द क्या हुए थे जी? शहीद हुए थे। और मुश्किलात का, परेशानियों का, दुखों का सामना पहली सदी से ये कलीसिया करती रही है। कलीसिया पाकिस्तान इतना वक्त नहीं है। कलीसिया पाकिस्तान ये हमारी
पाक हिंद की कलीसिया जो सी है, इसमें भी हमारे पुराने लोगों ने बहुत दुख उठाए हैं, खिदमत के हवाले से बहुत दुख उठाए हैं। और एक किताब में बड़ी खूबसूरत कोटेशन लिखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं हमेशा इसको दोहराता हूं। किसी खुदा के खादम ने उस किताब में लिखा था, वो किताब ये हमारी कलीसिया पाकिस्तान की तारीख पे किताब लिखी गई थी, और उसमें एक जुमला लिखा गया था कि मसीहत एक ऐसी रस्सी है, आप इस रस्सी को जहां से भी काटेंगे शहीदों का खून उस रस्सी में से बाहर निकलेगा। तो इसलिए ये डेंजर जोन इब्तदा से हैं और आगे भी रहेंगे। और मैंने ये भी जिक्र किया था कि अमाल की किताब रसूलों ने किस तरीके से दुख उठाए भरी पड़ी है। और अब आज हम लोग छठे पॉइंट पर अपना ध्यान खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। और मैंने ये जिक्र किया था कि हवाला जहाज है, आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। अगर इवन देन मैं इबादत के बाद भी आप लोगों को देने को रेफरेंसेस सारे देने को बिल्कुल रेडी हूं। सबसे पहला पॉइंट जो तरतीब के मुताबिक छठा पॉइंट है, खतरात में जब खतरात होते हैं तो खतरात में ईमानदारों को एहतियाती तदबीर भी करनी चाहिए। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा खुदा हमारी फिक्र करता है, हमारी हिफाजत करता है और हमें संभालता है। और इसी बात का जिक्र अभी भाई वसीम ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमने किस तरीके से उससे बचना है, इन तमाम खतरात से। और इसलिए जब खुदावंद, इसमें कोई शक नहीं, खुदावंद हिफाजत करता है, मुझे अपनों को संभालता है, लेकिन खुदावंद हमें खुदावंद के पाक कलाम में ये भी हमें खुदावंद सिखाता है कि रूह से भी चलो और अक्ल से भी चलो। हमें सिर्फ जज्बात में नहीं आगे चलना, हमें अक्ल से भी चलना है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं कि अब जो मुल्क पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के लिए हालात हैं, उसकी वजह से हम जानते हैं खुदावंद हिफाजत करता है, नो डाउट। एक्चुअली हिफाजत करने वाला तो खुदावंद है ना, लेकिन हमारा पॉइंट ये है हमें खुद भी उसके लिए एहतियाती तदबीर हमें करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आप लोग सभी जानते हैं कि खुदावंद हिफाजत करता है, लेकिन उसके बावजूद तमाम पूरे मुल्क के पाकिस्तान में तमाम चर्चेस अपनी सिक्योरिटी खड़ी करते हैं। हम इसके लिए अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हुकूमत के कि वो हमें पुलिस मुहैया करती है, हम इसके लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और मैं आप लोग जानते हैं, बेशक आप लोग बाय सिक्योरिटी वाले बहन भाइयों से बाज़ औक़ात नाराज भी होते हैं, उनको आंखें भी निकालते हैं, उनको धमकियां भी लगाते हैं, लेकिन क्या है, वो बजाय कि वो मेरे आप लोगों के साथ अंदर बैठे कलाम सुने, वो गर्मी सर्दी में बाय सिक्योरिटी में खड़े होते हैं। ये है एहतियाती तदबीर। एक और छोटी सी मिसाल मैं आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि खुदावंद हमारे घरों की हिफाजत करता है। हमने लास्ट संडे ये खुदावंद के पाक कलाम से सीखा था, हमारा मुहाफिज ऐसा है जो ना ऊँघता है और ना सोता है, लेकिन उसके बावजूद मैं क्या कहता, कलाम कहता हमें रूह से भी चलना है और अक्ल से भी चलना है। मैं आप लोग सभी जानते हैं कि मैं और आप लोग रात को अपने अपने घरों के बाहर क्या लगाते हैं, लॉक लगाते हैं, अपने घरों के इर्द गिर्द खुदा के खून की दीवार मारते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एहतियातन हम लोग लॉक्स लगाते हैं, ताला लगाते हैं।
اور ہم لوگ سارے صبح اٹھ کر اس لاک کو کھولتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. خطرات ہیں لیکن ہمیں اس کے لیے احتیاطی تدبیر بھی کرنا چاہیے, اور اس کی ایگزامپل ہمیں خدا کے پاک کلام میں بھی ملتی ہے. اور میں نے اس کا لاسٹ سنڈے اس کا ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ ابھی پالوس رسول اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے اور اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے, اور یہاں تک اس کی مخالفت پہنچ جاتی ہے کہ فقی فریسی یہودی رومی حکومت اتنی ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ یا یہ پالوس جس کا پہلا نام ساؤل تھا یہ ہمارا بندہ تھا, مسیحوں کو مارتا تھا, ان کو تنگ کرتا تھا. اب یہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور تعلیم ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں بتوں کی عبادت اور پرستش نہیں کرنی چاہیے. اور لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی, لوگوں نے کیا کیا, اس کو مار دینے کا ارادہ کر لیا. ایک حوالہ میں سے دیکھے گا, اعمال کی کتاب, آج ہمارے چند حوالے زیادہ اعمال کی کتاب میں ہوں گے, اس سے اعمال کی کتاب میں کوئی نشان لگا لیں. اعمال کی کتاب اور اس کا 9واں باب, اور میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ جب اعمال کی کتاب میں 9واں چیپٹر شروع ہوتا ہے تو پہلے 9ویں چیپٹر سے ہی ساؤل کی تبدیلی کا ذکر اس میں آ جاتا ہے, اور 9ویں باب میں ہی ہمیں ایک ریفرنس ملتا ہے کہ کس طریقے سے پالوس رسول اور کلیسیا پالوس رسول کی احتیاطی تدبیر کرتے ہوئے اس کو خطرات سے نکالتے ہیں. اور اس کی 23ویں آیت ایکس چیپٹر 9 ورس 23 لکھا ہے, اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اس سے مار ڈالنے کا مشورہ کیا. کس کو؟ پالوس رسول کو, جس کا پہلا نام ساؤل تھا. اس کو کیا کیا جس کو مار ڈالنے کا آپس میں مشورہ کیا. 24ویں مگر ان کی سازش ساؤل کو معلوم ہو گئی, وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے کہ ہم اس کو جان سے مار دیں. اور آگے بات دیکھیے 25ویں آیت میں, لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکری میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا تاکہ تو جتنی جلدی ہو سکے نکل یہاں سے. اور پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ افسس میں پالوس خدمت کر رہے اور دماترس جو ارتمس دیوی کا مندر جس کو رن کر رہا تھا اس کو یہ بات بڑی تکلیف پہنچتی. میں بات چھوٹی کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ سنڈے ہم لوگ یہ سیکھ چکے ہیں. کیا ہوا تھا, اس نے ہجوم کٹھا کر لیا, دماترس نے ہجوم کٹھا کر لیا, اور یہ سارا ذکر یہ اس نے شو ڈال دیا کہ یہ پالوس رسول جو سا ہے کہ یہ ہماری ایک خطرے کی بات ہے, یہ ہمارا کاروبار بند کر رہے ہیں, اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو مار دینا اچھا ہے, کیونکہ ہمارا سارا کاروبار ہی جو سا یہ دیوی کے نام پہ چلتا ہے تو یہ تو ہماری بڑا مشکل ہو جائے گا. اور ہم نے خدا کے پاک نے دیکھا تھا کیا ہوا تھا, دماترس نے ہجوم کٹھا کر دیا اور کیا کر دیا, اعلان کر دیا کہ سب لوگ اسٹیڈیم میں اکٹھے ہو جائیں.
لیکن اس کے کلیسیا کے لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تو نے وہاں ہجوم میں اسٹیڈیم میں نہیں جانا، احتیاط کرنی ہے اور تو یہاں سے نکلنے کی کوشش کر۔ تو میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی نکل گیا، اور اب بھی جو ہم نے حوالہ دیکھا کہ پالوس رسول کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس کو مار دینے کی سازش ہو رہی ہے، لیکن کلیسیا نے اور شاگردوں نے سب نے مل کر یہ مشورہ دیا کہ اس کو ٹوکرے میں بٹھا کر دیوار سے نیچے لٹکایا جائے، تاکہ یہ آپ لوگوں کو پتہ کہ اس وقت شہروں کی بیرونی دیواریں ہوتی تھی، اس کو دیوار سے نیچے لٹکایا کہ تو جتنی جلدی ہو سکے تو نکل جائے، کیونکہ حالات تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، خطرات ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیں روح سے بھی چلنا ہے اور عقل سے بھی چلنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ سبھی جانتے ہیں جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں اکثر مائک بند کر دیتا ہوں، اور ابھی میں آپ کو پہلے سے انفارم کر رہا ہوں، ابھی آنے والے دنوں میں اگر خدا نے مجھے اس بات کی پرمیشن دی تو میں آپ لوگوں کو تعلیم دوں گا کہ کس طریقے سے بدعتی تعلیمیں ہمارے ملک پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور ایمانداروں کو خدا ہم سے چھین رہی ہیں۔ میں ابھی سے آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں، وہ سرمنس چاہے 2 ہو چاہے 3 ہو، وہ سرمنس آن لائن نہیں جائیں گے، اور نہ ہی وہ سرمنس یوٹیوب پر ہوں گے۔ ہم یہیں بیٹھ کر خدا کا کلام سیکھیں گے۔ اس لیے سب کچھ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں روح سے بھی چلنا ہے اور ہمیں عقل سے بھی چلنا ہے۔ اگلا پوائنٹ، جب خطرات ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، تو ایمانداروں کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اس کو خداوند کے حضور میں اپنی فریاد رکھنی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ خداوند آلریڈی نوز، خداوند جانتا ہے کہ میرے بیٹا میری بیٹیاں کن مشکلات میں ہیں، لیکن ہمیں اپنی فریاد کو، ہمیں اپنے مسائل کو، ہمیں اپنی مشکلات کو، ہمیں اپنے دکھوں کو ہم نے خداوند کے حضور میں لانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ خالی کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ جی خداوند کو پتہ ہے، گاڈ نوز، اس میں کوئی شک نہیں، خداوند جانتا ہے، لیکن کلیسیا کا کام کیا ہے کہ ہمیں خداوند کے حضور میں یک دل اور یک جان ہو کر ہمیں اپنی درخواستوں کو خداوند کے حضور میں لانا چاہیے۔ ایک حوالہ میں سے دیکھے گا اعمال کی ہی کتاب میں، اور اس کا 4 باب سنیے گا۔ تھوڑا سا حوالہ پڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے۔ پطرس اور یوحنا خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایز یوزل یہودیوں کو یہ بات قطعاً پسند آئی، ان کی خدمت کی وجہ سے ایک شخص کو شفا ملی، اور وہ ان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، پطرس کو اور یوحنا کو، کہ اے یاد رکھو آج تے تانوں چھڈن دے ہاں، آئندہ سے تم نے یسوع کے نام سے منادی نہیں جے کرنی۔ تو جس بات پر میں لانا چاہتا ہوں، تو پطرس اور یوحنا نے وہ سارا واقعہ جو کچھ ہوا انہوں نے آ کر کلیسیا کے سامنے رکھا، اور کلیسیا اپنی فریاد لے کر ان خطرات میں
खुदाम के उसमें झुकती है। अब ये मेबैन से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हवाला है, मेबैन से देखिएगा। 13वीं आयत से मैं तिलावत करने को हूं। लेकिन जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और ना वाकिफ आदमी हैं, तो तहज्जुब किया। फिर उन्हें पहचानना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। मैं ऐसा सब पढ़ रहा हूं ताकि ध्यान से आप सुन सके, जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है। और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था, यानी कि जिसको शिफा मिली थी, जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़ा देकर कुछ खिलाफ ना कह सके, मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक श्रेय मौजूदा जाहिर हुआ है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो, हम उन्हें क्या करें जी, धमकाएं। हम उनको दोनों धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें। यानी कि उनका यह है क्या, जो कुछ मौजा हो गया मनादी तुसी खाली, दैट्स एनफ। अगों तुसी यीशु का नाम लेकर मनादी नहीं करनी, खतरा हो गया। अब आगे क्या बात बनी, फिर उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। 19 बड़ी प्यारी बात है, लिखा है, मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? कहते यार दसो, हम तुसी फैसला करो, हम खुदा की आवाज को ना सुने, हम तुम्हारी आवाज को सुने, हम तुम्हारे से बात करके हम अपनी जुबान को खामोश कर लें। 20 क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उनको सजा देने का कोई मौका ना मिला। इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजूदा हुआ था वो 40 वर्ष से ज्यादा का था। तस्वीर सुनिएगा आगे, वो छूट कर, कौन, पतरस और यूहन्ना, उनसे छूट कर किनके पास गए? लिखा है वो अपने लोगों के पास गए, कलीसिया के पास गए कि ये माजरा हो गया, एक नया खतरा हमारे लिए खड़ा हो गया। वो अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार कहनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। अब 24वां जो हमारी मेन आयत है कि जब खतरा हो गया तो कलीसिया डर कर बैठ नहीं गई। उन्होंने क्या किया, वही जो हमारा पहला पॉइंट, हमें अपनी दुखास्तें, मुश्किलात में, परेशानियों में, दुखों में हमें अपनी फरियाद को खुदाम के उसमें लाना जरूरी है। और क्या लिखा है 24वीं आयत में, जब उन्होंने ये सुना, किन्होंने सुना? कलीसिया ने सुना। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से क्या करने लगी जी? इल्तिजा करने लगी, फरियाद करने लगी। किसके हुजूर में? खुदाम के हुजूर में इल्तिजा की कि आए मालिक, तू वो है
جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ہم نے ہے پیدا کیا، تو نے روح قدس کے وسیلے سے ہمارے باپ اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے، خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے۔ 27 آیت، کیونکہ واقعی وہ فریاد کر رہے ہیں، الفاظ پر دھیان دیجیے گا، کیا کہہ رہے ہیں کلیسا، کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جس سے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پینتوس اور پیراتوس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے، تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مسرت سے ٹھہرایا گیا تھا وہی عمل میں لائیں۔ 29، اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو کیا لکھا جی؟ دیکھ، یعنی کہ اپنی فریاد خدا کے ذمہ کرے، پہلے خدا کی شکر گزاری کی، ایک اور بات سیکھنے کی، ایک دم درخواست نہیں کی، پہلے کیا کیجیے؟ شکر گزاری کی، خدا ان کے نام کو جلا دیا، اس کے بعد کیا کیا جی؟ اپنی فریاد کرنے لگے، کہتا اب آئے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے۔ کس بات کی توفیق دے؟ کہ انہوں فضل دے کہ آئندہ تو مرادی نہ کریں۔ دعا کیا کریں؟ کہتے اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ کیا کریں جی؟ سنائیں۔ خطرات ہیں، اپنی فریاد خود ہم کے ذمہ پہنچا دی ہے، اب حفاظت کرنے والا کون ہے؟ خداوند ہے۔ اور انہیں یہ نہیں کہا، انہیں کہا کہ ان کو فضل دے کے اور کمال دلیری کے ساتھ خدا ہم کا کلام سنائے۔ 30، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بھرا اور تیرے پاک خادم کے یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے۔ 31 آیت، آخری آیت، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ لیکن جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح قدس سے بھاگے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ ہاللیلویہ۔ کہ وہ ڈر کے خوف کے مارے بیٹھ نہیں گئے، انہیں کیا کیا جی؟ ان سے درخواست کی کہ خداوند ان کو فضل دے کہ اور یہ دلیری کے ساتھ یہ تیری منادی کرے، اور خداوند نے کیا کیا؟ پوری کلیسیا پر روح قدس نازل کیا تاکہ پوری کلیسیا یک دل اور یک جان ہو کر خداوند کی خدمت میں اسی طریقے سے آگے چلتی رہے، اور یہ آگے سلسلے چلتے رہے۔ اس لیے 7واں ہمارا پوائنٹ ہے کہ جب خطرات آتے ہیں تو ہمیں اپنی فریادوں کو خدا کے حضور میں لانا بڑا ضروری ہے، یک دل یک جان ہو کر۔ یعنی کہ یہ کلیسیا کا کام ہے کہ کلیسیا کو خطرات میں یک دل اور یک جان ہو کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ 8واں پوائنٹ، خطرات کے دوران خدا کی عبادت میں زیادہ مشغول ہونا چاہیے۔ جب خطرات کا سامنا کیا جائے تو بلیورز کا پہلا کام ہم نے یہ سیکھا تھا، انہوں نے اپنی فریاد خدا کے اس میں رکھی، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں وی آر ان ڈینجر زون، ہم لوگ خطرات میں ہیں۔ اب اپنے پہ نظر ڈالیں، ہم خطرات میں ہیں، ہم کتنی مل کے دعا کرتے ہیں، ہم کلیسیا کتنی مل کے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، وی آر ویری بزی، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ بہنوں کی
जुमे की दुआया मीटिंग होती है, हमारी बहनें इतनी बिजी होती है, 1 घंटा इन खतरात में भी निकालना उनके लिए इतना बिजी है। मुश्किल से 12 से 15 बहनें इकट्ठी होकर खुदा की सुनाते हैं, 1 घंटा हमारी निकालना मुश्किल है। ट्यूसडे को कलीसिया दुआया मीटिंग होती है, मुश्किल से 8-10 लोग। आप लोग सभी जानते हैं, पहले जुमे की दुआ रोजे की इबादत होती है, इस फ्राइडे को ही वही मुश्किल से 10 से 12 लोग। अब खुद इस बात का अंदाजा कर लें कि उस वक्त कलीसिया क्या काम करती थी और हम क्या करें। क्या हम लोग डेंजर जोन से बाहर आ गए? बोलिएगा, क्या हम डेंजर जोन से बाहर आ गए? वी आर इन डेंजर जोन, और हम हमेशा रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी में सांस है। हम डेंजर जोन में रहेंगे जब तक मेरा आपको का यीशु हमें अपने साथ ले नहीं जाता। वी आर ऑलवेज इन डेंजर जोन। तो जब डेंजर जोन में है तो अगला पॉइंट हम ये सीखने को है, हमें कितनी ज्यादा इबादत में मशगूल होना चाहिए, हमें कितनी दुआ करनी चाहिए। बड़ा अभी जो रेफरेंस हम देखने लगे हैं, मैं आप लोग सभी उस हवाले से वाकिफ होंगे कि पौलुस और सिलास, अमाल 16 आप नोट कर जाए, मैं आपको वैसे जुबानी बताता हूं आप लोग, क्योंकि मोस्टली आप लोग सारे उस बात से वाकिफ हैं। पौलुस और सिलास, उन पे भी खतरा आ गया, मनाजी कर रहे थे, उनको बैन पर दबाकर कलाम एक है, उनके हाथ और पांव काट में ठोक दिए गए थे। पता ही ये काट में किससे ठोके जाते थे? लकड़ी का एक फ्रेम होता था जिसमें मुल्ज़िम के उसको बैठाकर उसके पांव भी उस फ्रेम में बांध दिए जाते थे और हाथ भी, ताकि ये भाग ना सके। 16वें बाप एक है, आप घर जाके इसको पढ़िएगा, क्योंकि मोस्टली इस रेफरेंस से कितने लोग वाकिफ हैं इस रेफरेंस से? थैंक यू, शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों को अच्छी नींद भी आ रही है, इस बात के लिए भी मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। सुनिएगा, क्योंकि हमें कितनी दुआ करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को सीरियस, आप थोड़ा सा हो गए हैं। वो एक घर में गया मैं, उस भाई ने मुझे कहा, पता है मैं चर्च क्यों नहीं आता, उन्होंने नींद पर ही आ दीजिए। मैं तो वही तो खूबसूरत वक्त है, सोया कर, हमें कौन सी कलाम की जरूरत है? मीठी मीठी नींद, ठंडे ठंडे हवा, पंखे चलते हैं। क्योंकि जैसे कलाम खत्म होगा, नींद खत्म हो जाएगी, हम लोग एक्टिव हो जाएंगे। सुनिएगा, पौलुस और सिलास, उनको बैन से लगवाकर, उनको धमका कर, खतरा है, उनको कैद खाना में डाल दिया गया, हाथ और पांव काट में ठोक दिए गए। और पौलुस और सिलास अगर मेरी और आपको की तरह के होते तो तुसी कैसे पासा देख रहे थे, मरवा छड़े तुसा आप भी फसे तो सानू भी फसाया थे, तानू समझाते रहे, तुसी बड़े बाल नहीं सुआते, हूं की करना जे। लिखा है पौलुस और सिलास क्या करने लगे जी? खुदा की हद और प्रस्तुत और खुदा की शुक्रगुजारी करने लगे कि जब खतरात हो तो हमें कितना ज्यादा दुआ में, इबादत में, प्रस्तुत में मशहूर हो जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें दुआ करते रहना है। वी आर नॉट आउट ऑफ डेंजर जोन, हम लोग खतरा से बाहर नहीं है। हमें दुआ करनी है, हमें दुआ करते ही रहना है। और फिर लिखा हुआ है, जब वो इबादत और प्रस्तुत करने लगे
تو کیا ہوا؟ قید خانہ کی بنیادیں ہل گئی اور بہت سارے قیدی بھاگے، اور وہ جو دروگا تھا جو جیل کی حفاظت کر رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، لیکن قیدی سارے بھاگ ہیں، یہ پالوس اور سلاس بھی بھاگے ہیں، میری خیر نہیں، اس نے اپنے آپ کو مارنا چاہا۔ تو پالوس اور سلاس کو انہوں کہتے تو اپنے آپ کو اپنے تے نہ مار، فکر کا سی دویں تھے یہاں۔ اور میں کیا آئے بھائیو میں کیا کروں؟ اس نے کہا تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو بات اتنی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خطرات ہیں، مشکلات ہیں، ہمیں کتنا دعا میں بزی رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں بزی ہیں، لیکن ہم اتنے بزی کہ ہم خدا کو تھوڑا سا وقت بھی کلیسے طور پر دینا ہم پسند نہیں کرتے۔ بے شمار ایسے ایگزامپلس میرے پاس ہے کہ بہت سارے چرچز میں جب دعائیہ میٹنگز ہوتی ہیں، میں نے یہ سنا ہے بہت سارے بہن بھائی اپنی جاب سے صرف 1 گھنٹے کے لیے چرچ میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ خدا کو اتنا وقت دینا پسند نہیں کرتے؟ کلام ہم یہ سیکھ رہے ہیں، پوائنٹ یہ ہے ہمارا کہ ہمیں کتنی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے جب میں آپ لوگ ڈینجر زون میں ہے۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، 9واں پوائنٹ، اور یہی پوائنٹ سب سے خطرناک ہے۔ 9واں پوائنٹ ہے، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، اور ہماری کلیسیا پاکستان کے لیے سب سے مشکل کام یہی ہے۔ مشکل کام کیا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے مسیحوں کو باہم ایک ہو جانا چاہیے۔ ایسے مشکل کام ہے، ایک ہم ہونا نہیں چاہتے۔ مشکلات میں، خطرات میں کیا ہونا چاہیے جی؟ ایک ہو جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ابھی ہمارے 4تھے باب کو ہم نے دیکھا، پطرس اور یوحنا پر مشکل خطرہ آیا تو وہ ایک ہونے کے لیے کلیسیا یک دل اور یک جان ہو کر وہ سب مل کر اکٹھے ہو گئے۔ اور پھر ایک اور واقعے پر آپ لوگوں کا دھیان دلانا چاہتا ہوں، آستر کی کتاب میں اس کے 4تھے باب میں 15ویں اور 17ویں آیت میں کیا ہوا؟ اس میں بھی جب یہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ یہودیوں کو مار دیا جائے گا، تو مردگی نے اپنی بیٹی کو یعنی کہ آستر ملکہ کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب تو نے کچھ کرنا ہے۔ تو اس نے پیغام کیا دیا؟ ساری کلیسیا 3 دن تک نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اور خدا نے معجزہ کیا۔ اور یہ میرے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب خطرات ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، تو کلیسیا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کی باہم یک دل ہو جائیں۔ اور یہی میں نے کہا یہی سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ میرے آپ لوگوں کے تو یہ مشورہ سیدھے بیٹھ کے کٹھے روٹی نہیں کھا سکتے، 80 کٹھے کیوں ہونا ہے؟ ہم تو کٹھے بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو یہ واقعہ ہوا ماریا شہباز کیس کا، اتنا مجھے دکھ ہوا، مختلف خادموں مجھے فون کیے اور یہ ہوا وہ ہوا، بڑی یہ میں نے خواہش تھی میری کہ اس مشکل کے وقت میں ساری کلیسائی یک دل ایک ہو کر ایک پریس کانفرنس کی جائے، احتجاج کیا جائے، اپنی آواز آگے تک پہنچائیں۔ پر وہی بات ہے نا،
اسی نے بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتے, اسی کٹھے کیوں ہونا ہے؟ آپ سب لوگوں نے دیکھا ایک کلیسیا نے لہدا دکانداری لگائی, اگلے دن دوسری کلیسیا نے لہدا دکانداری لگائی. تو یوں کام نہیں چلتے, یوں کام نہیں چلتے جب تک کلیسیا پاکستان ڈینجر زون میں رہتے ہوئے یونائٹ نہیں ہوگی, ہم لوگ کبھی بھی مشکلات میں سے باہر نہیں نکل سکیں گے. یاد رکھے گا, ہمیں یونائٹ ہونا بڑا ضروری ہے. آخری پوائنٹ, خطرات میں اپنی حفاظت کے لیے حکمرانوں تک بھی اپنی ہمیں بات پہنچانی چاہیے. مثال کے طور پر خدا کے پاک کلام سے ابھی جو ہم نے ریفرنس دیکھا, آج تک کی کتاب اس کا 4 باب, مدگی نے سب یہودیوں کے ساتھ مل کر آستر کو یہ پیغام پہنچایا, یعنی کہ کس کو؟ آستر کو, یعنی کہ کس کو؟ کیونکہ وہ حکومت میں تھی, حکومت میں تھی. یہ پیغام پہنچایا کہ یہودیوں کے لیے مشکلات ہیں, خطرہ ہے, اور یہ یاد رکھ شاید کسی وقت کے لیے یہاں پہنچی تھی. اور یہ مت سمجھی کہ تو بچ جائے گی, جب یہودیوں پر ہاتھ اٹھے گا تو تو بھی اپنے محل میں محفوظ نہیں رہے گی. پیغام کون پہنچا رہا ہے؟ باپ بیٹی کو. تو بات یہ, اگر آستر اپنا پیغام لے کر جا سکتی ہے, آستر نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں بادشاہ تک جاؤں گی, تم لوگ سارے مل کر روزہ رکھو. میں مر گئی تو مر گئی, لیکن گل میں حکمرانوں تک, بادشاہ تک پہنچاؤں گی. بات چھوٹی کرنا چاہتا ہوں, اس کا رزلٹ کیا ہوا تھا؟ کیا یہودی قوم بچ گئی کہ نہیں بچی تھی؟ بچ گئی تھی. اور پھر ایک اور حوالہ میں ساتھ دیکھ لیجیے گا, اعمال کی کتاب میں سے 23 باب اور اس کی 12ویں آیت. یہ بھی تھوڑا سا حوالہ لمبا ہے. اب 12ویں آیت سے اگر جن کے پاس یہ نئے ایڈیشن ہے, اس کے اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے. ہیڈنگ کیا لکھی ہے جی؟ پالوس کو مار ڈالنے کی کیا لکھی ہے جی؟ سازش. لکھا ہے جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکا کر کے اور لعنت کی قسم کھا کر کہا, جب تک ہم پالوس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں گے اور نہ پیئیں گے. پالوس کے ایک دم پھر ایک اور خطرہ بھی آ گیا تھی, جہاں اور بہت سارے خطرہ, ایک اور خطرہ بھی آ گیا. کہتا ہے جب تک ہم اس کو مار نہ لیں گے, ہم نے قسم کھا دی نہ اسی کچھ کھانا دے نہ کچھ پینا دے, انہوں اسی مار کے ساتھ لینا چاہیے. کیا لکھا ہے؟ اور جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی وہ 40 سے زیادہ تھے. بس انہوں نے سردار کہنوں اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا, ہم نے سخت لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پالوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے. بس اب تو صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے صدر سے عرض کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے, گویا تم اس کے معاملہ کی حقیقت سے زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو, اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں. یعنی کہ تم اس کو لے کے آؤ صدر عدالت میں, ہم اس کو صدر عدالت میں پہنچنے نہیں دیں گے, ہم اس کو راستے میں ختم کر دیں گے. کیا ہوا؟ سوویت. لیکن پالوس کا بھانجا ان کی گھات کا حال سن کر آیا اور قلعے میں جا کر پالوس کو خبر دی. یعنی کہ یہ سارا تیرے قسم کھا لی ہے,
پالوس کے بھانجے کو پتا چل گیا، وہ ایک دم جیل میں، قلعہ میں پالوس کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ اب مسئلہ ہو گیا ہے. اور پالوس نے صوبہ داروں میں سے ایک کو بلا کر کہا کہ اس جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا، یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے. بس اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے کر کہا کہ پالوس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کی ہے کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. پالوس نے ٹرک لی کہ تو کسی طریقے سے تو صدر عدالت تک یہ بات پہنچا دے تاکہ احتیاطی تدبیر کی جا سکے. لکھا ہے پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ جا کر پوچھا کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. صدر عدالت نے اس سے پہلے کہ ہجوم اکٹھا ہوتا اس کو مار دینے کے اس کو بلاتے صدر عدالت میں، اس نے خود صدر عدالت نے کہا کہ علیحدہ جا کر دس تو میرا کی گل کرنا چاہنا ہے. اس نے کہا یہودیوں نے ایکا کیا ہے کہ تجھ سے درخواست کریں کہ کل پالوس کو صدر عدالت میں لائے، گویا تو اس کے حال کی اور بھی تحقیقات کرنا چاہتا ہے، لیکن تو ان کی کیا کرنا جی، تو ان کی نہ مانا، کیونکہ ان میں 40 شخص سے زیادہ اس کی گھات میں ہیں جنہوں نے لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے مار نہ ڈالیں نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. اب وہ تیار ہیں، صرف تیرے وعدے کا انتظار ہے. اب خداوند کس طرح خیالات کو، سوچوں کو تبدیل کر رہا ہے. جس طریقے سے آستر کے وقت میں حالات کو چینج کیا، اب پھر یہاں خداوند حالات چینج کر رہا ہے. کیوں حالات چینج کرتا ہے؟ کلیسیا پہلی بار فریاد کرتی ہے اور اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ یک دل یک جان ہو کر اکٹھے ہو کر دعا میں مشغول رہتے ہیں. کہتے ہیں پس سردار نے جو ان کو یہ حکم دے کر رخصت کیا، کہتا کسی سے نہ کہنا کہ تو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا، کہتا تو باہر جا کے شور نہیں پانا، تیری میری گل ہوئی ہے. اور کیا کیا جی 23 آیت، اور 2 صوبہ داروں کو پاس بلا کر کہا، صدر عدالت ہیں، کہ 200 سپاہی اور 70 سوار اور 200 نیزہ بردار پہرا رات گئے کیسریا جانے کو تیار رکھنا، اور حکم دیا کہ پالوس کی سواری کے لیے جانوروں کو بھی حاضر کریں تاکہ فیلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دے. یعنی کہ صدر عدالت تک بات پہنچ گئی، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جہاں تک ہو سکے پالوس کی حفاظت کی جائے، کیونکہ یہودیوں نے ایکا کر لیا اس کو مار دینے کا، اس لیے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو بات یہ ایمانداروں جب ہمیں مشکلات میں، پریشانیوں میں، خطرات میں، جب بھی آئی ڈینجر زون، ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی آواز کو حکومت تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے. اب آخر میں آپ لوگوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہیں، کس کیس کے بعد پوری کلیسیا پاکستان، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، سراپا احتجاج تھی. غم، غصہ کلیسیا پاکستان کے اندر تھا. وہ علیحدہ علیحدہ اکٹھے نہیں ہو سکے، سب نے علیحدہ دکانداری لگائی، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا
आप लोग सभी जानते हैं। इसी हफ्ता में शायद आप लोग इस बात से वाकिफ हैं या नहीं वाकिफ, और ये फैसला हुआ कि अगर नाबालिग बच्ची का कोई भी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, नाबालिग बच्ची का निकाह किया जाएगा, उसकी 5 साल कैद और 5 लाख तक उसका जुर्माना भी है। और जब ये फैसला हुआ तो मियां चनू में फिर एक वाकया हो गया। एक नाबालिग बच्ची को उसका निकाह करने लगे, तो जब हुकूमत ने फैसला कर दिया था, उसका रिजल्ट ये निकला कि लड़की के माँ बाप की दरख्वास्त पर लड़के के माँ बाप को भी, लड़के को भी और लड़की को भी जेल में डाल दिया गया है। ये कैसे होता है जब कलीसिया यकदिल और यकजान होती है? ये कैसे होती है जब कलीसिया अपनी फरियाद, अपनी दरख्वास्तें खुदा के हुस्न में लाती है? तो ये क्यों? क्योंकि मैं और आप लोग हमेशा डेंजर जोन में, हम लोग मुश्किलात में हैं। जब मुश्किलात में हैं तो हमें यकदिल और